السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پریشانی آزمائش میں کیا کریں، ایڈوائس فرام قرآن سے آج ہم ایڈوائس لے کے پریشانی آزمائش میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 156 اینڈ 157 ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ جیسے ہی آپ لوگ سنیں، آپ کو بھی قرآن کھولنا ہے اور اسے مارک کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت بہت قیمتی آیت ہے اور ہم سب کی لائف میں یہ ضرور کام آئیں گی۔ وہ کیوں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ہم سب کی لائف میں آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، رائٹ۔ ہم سب کسی نہ کسی ٹائم پر ضرور پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی لائف میں مشکلوں سے نہ گزرتا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان بہت پرفیکٹ ہے، اس کی زندگی میں کیا ہی پریشانیاں ہوں گی، بٹ وہ انسان بھی اپنی زندگی میں کافی مشکلاتوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا ہے، اور وہ کیسے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ابھی ہم نے کچھ حدیثوں سے سنا ہے، جو لیکچرز وغیرہ سے سنا ہے، تکلیفوں کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں، بٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اب ہم اپنا یہ جواب وہ ہے قرآن سے لینے والے ہیں۔ ہماری آزمائشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں پڑھیں گے۔ اور دیکھو، ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے، اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے۔ اچھا، سب سے بڑی چیز مجھے آپ کو بولنی ہے، جو کوئی بھی کسی آزمائش میں اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ان کے لیے خوشخبری کیسی، آپ یہ سوچیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف کی چیزوں سے، کبھی جان کے، کبھی ہمارے کوئی اپنے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، وہ آزمائش، کبھی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، یہ فیوچر کا، یہ چیز نہ ہو جائے، یہ چیز ہو گئی تو کیا ہوگا، تو اس طرح سے ہمارے مال کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھی فیوچر رسک کی، تو اس طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آزمائشیں ہر ایمان والی کی زندگی میں آنی ہے، اور صابرین کو بشارت سنا دیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صابرین مطلب جو صبر کرنے والے ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کس چیز کی خوشخبری، وہ آیت میں ہم پڑھیں گے آگے۔ آپ اس کو سنا دیجیے، اس پہ دھیان دیجیے، غور کرنا ہے کہ صابرین کو، جو صبر کرنے والے ہیں، تو ہمیں ان آزمائشوں میں، چاہے وہ خوف کی ہو، جان کی ہو، مال کی ہو، کسی بھی سے ریلیٹڈ ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس میں صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے امتحان، اس کا جو خوشخبری ہے، بشارت ہے، وہ صابرین کے لیے ہے۔ تو 156 میں پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں، جن کی یہ عادت ہے، کیا عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، چاہے ہماری جان ہو، ہمارے مال ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کی کیا عادت ہے، جو صابرین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمیں تو ان کے پاس لوٹنا ہو، چاہے اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، ہمارا جان ہو، ہمارا مال ہو، سب لوٹ جانا ہے۔ پھر آگے 157، ان لوگوں کو جدا جدا خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی۔ اور میں اس آیت سے اس لیے ریلیٹ کر پاتی ہوں، کیونکہ جب بھی ہم کسی مشکل وقت میں اسپیشلی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو ہیلپ ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، ہمیں کسی انسان سے نہیں مانگنی، کیونکہ پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں مدد کر سکتا۔ اگر میں نے ہمیشہ یہ چیز نوٹس کری ہے کہ اگر آپ
کوئی سی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو اللہ ایون میں نے کبھی ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ نیکسٹ ڈے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری دعا ٹو بی ویری ہونیسٹ قبول ہو گئی ہے، یا مجھے راستے ایسے نظر آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے، بٹ اس میں کیا ہے، ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا صبر اور ہمارا اللہ پہ وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مددگار جو ہے بہترین وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے اور کسی کا نہیں۔ ہمیں یہ دعا اللہ تعالی سے کرنی ہے۔ سو آگے ہم کیا پڑھنا ہے، ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بالاشتراء ہم عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال رسائی ہو گئی، ان شارٹ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا، کسی ایمان والے کا، کسی مسلمان کا امتحان لیتا ہے نا، تو وہ اس کے ہے نا وہ لیول ہے نا اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس کے مقام ہے اس کو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ جب بھی ہمارے کسی بھی طرح سے جان سے، مال سے، خوف سے کوئی بھی پریشانی آئے تو ہم اس میں صبر کریں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یا انہیں کسی درجے پر پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ ہم اس درجے پر، اس جنت الفردوس پر پہنچ جائیں، تو اللہ کیا کرتا ہے، ہمیں کچھ مشکلیں دے دیتا ہے، اور اگر ہم ان مشکل حالات میں صبر کر لیتے ہیں تو ہم وہاں جنت الفردوس میں چلے جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے، دیکھیں جب ہم قرآن کے میسج کو پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے لگیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم امتحان کریں گے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گا یہ چیزیں ہوں گی، یہ امتحان میں سے ہوں گی، یہ سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، وہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا۔ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلتا، اگر یہ چیز یہ میننگ کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو ہمیں پہلے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا قرآن میں کہ ہم امتحان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا نہیں ہے۔ سزا ہمیں تب لگتی ہے جب ہمیں پرابلم کا سولوشن نظر نہیں آتا، اور جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس میں پرابلم کا سولوشن نظر آ جاتا ہے، تو ہم اس وقت سے دھیرے دھیرے گزر جاتے ہیں، تو ہمیں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے بس ہر وقت کہ اللہ تو ہی مددگار ہے، اور ہم بس صبر کر رہے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ صبر، جب ہم صبر کرتے تو ہم گو اپ کر دیتے ہیں، نہیں، صبر بہت خوبصورت چیز ہے۔ اگر ہم قرآن والا صبر کریں، جس طرح سے اللہ صابرین کو بشارت دے رہے ہیں وہ والا صبر کریں، کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی کیا عادت ہے، کیسا صبر ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہی ہیں، ہمیں تو اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے، ہمارا جان ہو، ہماری مال ہو، ہر کچھ اللہ کا ہی ہے۔ جب ہماری لائف میں یہ سوچ بن جائے گی نا تو ہر مشکل سے مشکل سفر آسان ہو جائے گا، ہر چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز بہت ٹیمپریری ہے اور وقتی ہے، سب اللہ کی ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی لاس فیس کرتا ہے اپنی لائف میں کسی بھی طرح سے تو مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ آپ سے، ہم سے، سب سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہیں کہ اپنا مددگار اور جو ہر چیز کو اللہ پلان کرتا ہے کوئی بھی ہماری لائف میں وہ بہترین کرتا ہے۔ ایک چیز ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمارے پلان کے اکارڈنگ نہیں ملتی، تو ایک حدیث پڑھی تھی تو صحابہ خوش ہوتے تھے
وہ مانگی اور وہ قبول ہو گئی جیسے، اور ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ اللہ کا پلان تھا، اور جو اللہ اپنے بندے کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے اتنا بہترین نہیں سوچ سکتے کیونکہ اللہ کو ہے نا چاروں طرف کی پکچر دکھ رہی ہوتی ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمیں صحیح لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اور اپنی عقیدوں کو، اپنا جو توکل ہے اسے اسٹرانگ کریں، قرآن میں رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کر لیں۔ کیونکہ جب ہم اپنی ہر مشکلات کا حل، سوال کا جواب قرآن سے مانگنے لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں راستوں کو آسان کرنے لگ جاتا ہے، ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو دور کرنے لگ جاتا ہے، اور ہمیں کبھی کبھی پتا بھی نہیں چلتا کہ کب آزمائشیں، کب پریشانیاں گزر بھی جاتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔